الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 30ویں پارے کی سورۃ البینہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج کی تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک عبادات اور دوسرا معاملات۔ عبادات بھی اہم ہیں، معاملات بھی اہم ہیں، لیکن عبادات میں کامیابی کے باوجود بھی اگر معاملات میں ناکام ہو گئے تو پھر سزا ملے گی۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے ساتھ میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ مذکورہ آیت جو میں نے تلاوت کی کہ اس کائنات کے بہترین لوگ کون ہیں، خیر البریہ، جو ایمان لائے۔ جسٹ ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر نیک عمل بھی کیے، یہی لوگ سب سے بہترین ہیں، اور ان کو بدلے میں جنت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے کئی مقاصد بیان کیے۔ ایک اہم مقصد انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا، اس لیے بھیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، تمہارے اخلاق کو سنواروں، تمہارے کردار کو درست کروں، تمہارے معاملات میں شفافیت بھر دوں، تمہارا لین دین اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کو خوبصورت پہناوا دے دوں۔ میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت کو یوں بیان کیا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ مومن کے ترازو میں قیامت کے دن جو چیز سب سے وزنی ہوگی، ویلیویبل ہوگی، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ نمازوں کا وزن بھی ہوگا، روزوں کا وزن بھی ہوگا، زکوٰۃ کا وزن بھی ہوگا، تبلیغ کا وزن بھی ہوگا، جہاد کا وزن بھی ہوگا، صدقہ خیرات کا وزن بھی ہوگا، تہجد کا وزن بھی ہوگا، دعاؤں کا وزن بھی ہوگا، تلاوت کا وزن بھی ہوگا، مراقبے کا وزن بھی ہوگا، ذکر کا وزن بھی ہوگا، حج عمرے کا وزن بھی ہوگا، لیکن جو وزن اچھے اخلاق کا ہوگا وہ کسی اور عبادت کا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں
ایک سوال پوچھا، من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، سر کی چھت نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، سوار ہونے کو نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، دعائیں، ذکر و اذکار، تلاوت، معمولات، یوں ڈھیر بنا ہوگا نیکیوں کا، اعمال کا، لیکن ساتھ ساتھ شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، اکل مال ھذا، کسی کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپ کیا ہوگا، ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اب ان کو بدلہ دو، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں تو یہ کرنسی نہیں چلے گی، روپیہ دے دیا، ڈالر دے دیا، درہم دے دیا، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، تو اس کی نیکیاں لے لے کر انہیں دی جاتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لینے والے باقی رہیں گے، پھر ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ وہ آدمی جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، ڈھیر لے کر آیا تھا، نیکیاں بھی گئی، گناہوں کے بوجھ تلے کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا مفلس یہ۔ آپ مجھے بتائیں، یہ آدمی فیل ہو گیا عبادات کی وجہ سے؟ نہیں، عبادات میں تو یہ پرفیکٹ تھا، پوزیشن ہولڈر تھا، ٹاپر تھا، انکاؤنٹیبل نیکیاں اس کے پاس تھی، لیکن معاملات میں فیل ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر کامیاب ہونے کے لیے صرف عبادات کافی نہیں ہے، معاملات کا کلیئر ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی فوکس کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی وہ معاملات میں کمزور ہے، تو عبادت سے وہ کمزوری دور نہیں ہو سکتی ہے کہ بھائی چونکہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اسی لیے یتیم کا مال کھایا تو کوئی بات نہیں، نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے اسی لیے اگر کسی سے رشوت لے لی تو کوئی ایشو نہیں، تہجد پابندی سے پڑھتا ہے اسی لیے اگر ماں باپ کی نافرمانی کی تو کوئی ایشو نہیں، ڈزنٹ میٹر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کی عبادات میں سستی ہے، اخلاق اچھے ہیں، وہ کمی پوری ہو جائے گی، ریکور ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے اس آدمی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ بھائی رمضان کے روزے رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، پورا سال روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے،
عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، تو ساری رات عبادت کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن ایک آدمی کرتا ہے، ساری عمر روزے رکھتا ہے، ساری عمر رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، اس کا جو مقام ہوگا دوسرا آدمی دن بھر روزے نہیں رکھتا، صرف فرض روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادت اور قیام نہیں کرتا، صرف عشاء اور فجر پڑھتا ہے، لیکن اخلاق اچھے ہیں، فرمایا یہ اس کے مقام تک پہنچ جائے گا، بلکہ یوں کہوں کہ یہ اس کو کراس کر جائے گا۔ تو ہم اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر دیں تو کتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور عبادات کا حکم بھی اس لیے دیا گیا کہ اس کے اخلاق سنور جائیں، اس کا کردار نکھر جائے، اس کے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، اس کا جو لوگوں سے تعلقات کا سرکل ہے وہ اچھا ہو جائے۔ بھائی نماز کا حکم اللہ نے دیا تو نماز کی حکمت کیا بتائی کہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ عمر بڑھتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ گویا عبادت کا مقصد بھی تمہارے اعمال درست ہو جائے، تمہارا کردار اچھا ہو جائے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، زکوٰۃ سے تمہارا دل پاکیزہ ہو جائے گا، اس میں تزکیہ آ جائے گا، اس میں نورانیت بڑھ جائے گی، اس میں روحانیت اتر آئے گی۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جس نے رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑا، غلط کام نہیں چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ کتنا مشکل کام ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے آدمی کھائے نہیں پیے نہیں، اپنے نفس پر یعنی مشقت ڈالے، اتنی بڑی عبادت، لیکن اگر اس عبادت سے آپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ فرماتے اس عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ جسٹ بھوک ہڑتال ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس کو اور واضح کیا، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما، بہت سے روزہ دار ان کا روزہ ان کو سوائے پیاس کے کچھ نہیں دیتا، بہت سے رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے ان کا جاگنا ان کو بے خوابی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ حج کا کیا مقصد ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج وہ ہوتا ہے جس میں جھگڑا نہ ہو، جس میں بے حیائی والی بات نہ ہو، جس میں نافرمانی اور گناہ نہ ہو۔ حج کے بعد یہ چیزیں چھوڑنا تو دور کی بات، حج کے دوران ہی ہم کرتے رہتے ہیں، بے حیائی والی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، بدنظری اور دیگر گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبادات کا مقصد بھی معاملات کلیئر ہو جائے۔ اگر نمازیں پڑھنے کے باوجود ہم بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں بچ رہے، نماز نہیں۔ اگر
روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم چغلی اور غیبت سے اور گناہ سے باز نہیں آ رہے تو روزہ نہیں. اگر لاکھوں زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی یہ دل ٹرانسپیرنٹ اور شفاف نہیں ہوا تو یہ زکوٰۃ نہیں. اگر حج کرنے کے باوجود بھی گناہوں سے ہم نے دامن نہیں چھڑایا تو حج نہیں. اسی لیے جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہدایہ ایک بڑی کتاب ہے، اس میں 3 حصے معاملات، 1 حصہ عبادات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ اعمال، 3 اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا وزن نہیں ہوگا، یعنی اس کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، اس کی کوئی لمیٹیشن اور باؤنڈریز نہیں ہوگی. ایک کون سا عمل؟ فمن عفا وَأَصْلَحَ، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے، اس کا اجر فرشتے گن ہی نہیں سکتے، اس کا وزن ترازو میں آ ہی نہیں سکتا، اس کے اعداد و شمار ہو نہیں سکتے، اس کی گنتی ناممکن ہے. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ دے گا. فمن عفا، جو معاف کرے گا. اور دوسرا فرمایا جو صبر کرے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان کا اجر بھی بغیر حساب کے دیا جائے گا. اور تیسرا روزہ رکھنا، بھائی نماز کا بدلہ دیا جائے گا، فرشتوں انہیں دے دو. زکوٰۃ کا بدلہ دیا جائے گا، فرشتوں انہیں دے دو. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ یضاعف لمن یشاء. حج کا بدلہ دیا جائے گا، فرشتوں انہیں دے دو. روزے کی باری آئے گی، اللہ فرمائیں گے الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے رکھا تھا. کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. آپ حج عمرے پر جاتے ہیں، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. آپ تبلیغ پر نکلتے ہیں، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. آپ جہاد کرتے ہیں، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. آپ تلاوت کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. آپ ذکر کرتے ہیں، دنیا کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں. آپ کنواں کھودواتے ہیں، گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ ہاسپٹل بناتے ہیں، مریضوں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ مسجد بناتے ہیں، نمازیوں کو خبر لگ جاتی ہے. آپ مدرسہ بناتے ہیں، طلباء کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی کو نہیں بتائے، کسی کو نہیں پتہ چلتا، یا اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے. ہاں ہمارے روزوں سے پتہ چل جاتا ہے. معاف کرنا، ہم نے ماتھے پر 12 بجائے ہوتے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے. الکا ڈیری خبر ہی مکاوا نن میں روزہ دا، یعنی روزہ رکھ کر گویا اللہ پر احسان کرتے. بیوی بھی ہل نہیں سکتی ہے، نسوار ہی نہیں ہے چوری کا نا. ہاں ماں باپ بھی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے، بچے بھی جو ہے نا اف نہیں کر سکتے، پڑوسی بھی جو ہے نا وہ زور سے بات نہیں کر سکتا. اس کا جو ورکر اور نوکر ہے، اس سے بس معمولی سی غلطی ہو جائے، پھر اس کی زبان جو اگلتی ہے اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. رمضان میں جھگڑے ہوتے. تو ہمارا روزہ رکھنا، اس سے دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟
حالانکہ جو اللہ والے روزہ رکھتے تھے ان کے روزہ رکھنے کا پتہ کسی کو نہیں چلتا تھا. آپ بند کمرے میں ہیں، سخت گرمی ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی ہے اور جوس ہے، اور رات کو جو روح افزا پینا ہے وہ گھر والی نے بنا کر رکھ دیا ہے. کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی آپ کو نہیں روک رہا، کوئی آپ کو نہیں ٹوک رہا، لیکن آپ اس شربت کو منہ کے قریب نہیں لاتے. یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ سے تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، انا اجزی بھی، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. اور ایک روایت میں یوں ہے انا اجزا بھی، میں بدلے میں خود مل جاؤں گا. بھائی ایک بادشاہ تھا، تو ایک دن وہ خوش ہو گیا، جوش میں آ گیا. کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے نا بہت خوش ہوتا ہے، بیوی کو کہتا ہے بھائی آج جو مانگنا ہے مانگ لو، بچوں کو کہتا ہے آج مجھے ایوارڈ ملا ہے میں بہت خوش ہوں، نوکر کو کہتا ہے. تو ایک بادشاہ بڑا خوش تھا. ایک دن اس نے اعلان کیا کہ آج اتنی دیر کے لیے جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اس کی. لوگ خوش ہو گئے. کسی نے جو ہے وہ قیمتی فرنیچر پر ہاتھ رکھا، کسی نے جو ہے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھا، کسی نے جو ہے درہم اور دینار پہ ہاتھ رکھا، کسی نے گھوڑوں پر اور قیمتی مویشیوں پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی جائیداد پر ہاتھ رکھا، اشارہ کیا. ایک باندی تھی، وہ آہستہ سے چل کر آئی اور بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. سب نے دل میں سوچا ہوگا دا سلیوا نہیں دا، اتنا اچھا چانس اس نے مس کر دیا، گولڈن چانس تھا. یہ کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ دیتی وہ اس کا. بادشاہ تو سمجھ گیا. بادشاہ نے پوچھا اے باندی، اے کنیز، تو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، نہ سونے پر، نہ چاندی پر، نہ ہیروں پر، نہ جواہرات پر، نہ درہم پر، نہ دینار پر، نہ فرنیچر پر، نہ مویشیوں پر. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ میرے ہو جائے یہ ساری بادشاہت میری ہو جائے گی. تو بھائی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں، پھر ہوائیں اس کی بات مانتی ہیں. حضرت عمر نے ہوا کو پیغام دیا یا ساریہ الجبل، ہوا نے غلام بن کر آواز پہنچائی تھی. حضرت عمر نے دریا کو پیغام لکھا، وہ پیغام اور پرچی دریا میں ڈالی گئی، دریا نیل سرفیس آف واٹر اس کا لیول اوپر آ گیا. حضرت عمر نے یوں زمین پر پاؤں مار کر کہا تھا کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا؟ وہ زلزلہ اور وہ وائبریشن اور وہ ارتھکویک اور وہ جھٹکے رک گئے تھے، آگ نکلتی ہے. حضرت عمر اپنی چادر صحابی رسول کو دے کر کہتے ہیں اس کو ہانک کر وہیں دبا دو جہاں سے نکلی تھی. عناصر اربعہ، آگ، پانی، ہوا، مٹی، چاروں ایلیمنٹس پر حکومت کر کے دکھانے والا حضرت عمر تھا. کیوں؟ حضرت عمر نے اللہ کو منا لیا تھا، اللہ نے کائنات کو ان کی خدمت میں لگا دیا تھا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیے. مسخر کا کیا مطلب؟ تمہارے تابع کیے، تمہارا غلام بنایا. وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. بھائی آسمان کی چھت ہمارے لیے، زمین کا فرش ہمارے لیے، سورج کی کرنیں پھلوں کو پکاتی ہیں، چاند کی چاندنی اس میں مٹھاس بھرتی ہے. یہ ہوائیں
ہماری صحت کے لیے، یہ دھوپ کی تمازت ہمارے وٹامن ڈی کو پورا کرنے کے لیے، یہ درختوں کی چھاؤں ہمارے لیے، یہ درختوں کے پتے ہمارے مویشیوں کے لیے، یہ ان پتوں پر لگے ہوئے پھل ہمارے کھانے کے لیے، یہ اس پر لگے ہوئے پھول ہمیں خوشبو اور تازگی پہنچانے کے لیے، یہ بارش کا پانی میرے اور آپ کے استعمال کے لیے، یہ کھیتیوں کا اگنا، یہ فصلوں کا لہلہانا، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ میوے، یہ باغات، یہ نہریں، یہ ندیاں، یہ نالے، اور یہ چاند کی چاندنی، اور یہ ستاروں کا جرمٹ، اور یہ فرشتوں کا ہماری حفاظت کرنا، اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارا خادم بنایا، لیکن ہم اس کے خادم بن کر دکھا دیں۔ اسی لیے روزے کا بدلہ بھی اللہ خود دیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ عبادات سے زیادہ ضروری معاملات ہیں۔ امام اصمعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک دیہاتی کو دیکھا کہ اس کی عمر کافی زیادہ ہے، اس سے پوچھا کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 120 سال، لیکن وہ صحت مند تھا، تر و تازہ تھا، خوش تھا، ٹینشن فری لائف تھی، پرابلم فری لائف تھی۔ تو امام اصمعی نے سوال کیا، بھیا یہ معاملہ کیا ہے؟ ادھر تو لوگ ٹینشنوں میں ہوتے ہیں اور تم جو ہے 120 سال کی عمر میں تر و تازہ ہو۔ اس نے کہا میں نے ایک کام کیا ہے، ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی۔ کہا کون سا کام؟ کہا میں نے اپنے دل سے حسد کو نکال دیا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ یار اس کا گھر دیکھو، یار اس کی گاڑی دیکھو، یار اس کی اولاد دیکھو، یار اس کا قد دیکھو، یار اس کا حسن دیکھو، یار اس کا عہدہ دیکھو، یار اس کا پروٹوکول دیکھو، یار اس کا سٹیٹس دیکھو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، کتنی شہرت ہے اس کی، کتنی واہ واہ ہے، کتنا چرچا ہے۔ اس حسد نے ہمیں اندر سے گلا دیا، جیسے دیمک لکڑی کو چاٹتا ہے، حسد نے ہمیں چاٹ لیا۔ شپا اور اسپدی کے پراتی، اگر 20,000 کما رہے ہیں تو نظر 50,000 والے پر ہے، جب آمدن 50,000 ہوتی ہے تو نظر 1,00,000 والے پر ہے، جب 1,00,000 کماتے تو نظر 10,00,000 والے پر ہوتی، جب کرائے کا گھر ہوتا ہے تو نظر اس پر ہوتی ہے جس کا اپنا گھر ہے، جب اپنا گھر ملتا ہے تو نظر اس پر ہوتی ہے جس کی پوری بلڈنگ ہے، جب اپنی بلڈنگ بنتی ہے تو نظر اس پر ہوتی ہے جس کا ڈیفنس میں اور بیریا ٹاؤن میں گھر ہے۔ سائیکل پر ہوتے تو نظر موٹر سائیکل پر ہوتی، موٹر سائیکل آتی ہے تو نظر کار والے پر ہوتی، کار آتی ہے تو نظر وہ پراڈو والے پر ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ شادی نہیں ہوتی تو ان پر رش کرتے ہیں جس کی شادی ہو، شادی ہوتی ہے ان پر رش کرتے ہیں جس کے بچے ہوں، بچے ہوتے ہیں ان پر رش کرتے ہیں جن کے بچے خوبصورت اور ذہین ہوں۔ ساری زندگی اس میں گزار دی، اسی لیے تو ہماری ٹینشن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی۔ حسد نکال دو۔ بھائی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی کو سفر کرنا ہے اور وہ ایک بیگ پیچھے لٹکاتا ہے، پھر سفر شروع کرتا ہے، تھوڑا آگے چل کر ایک ہاتھ میں کوئی وزنی شوپر اٹھاتا ہے، پھر سفر کرتا ہے،
تھوڑا آگے جا کر ایک دوسرا بوجھ بھی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، پھر سفر کرتا ہے، تھوڑا آگے جاتا ہے سر کے اوپر لکڑیوں کی ایک گٹری رکھ کر سفر کرتا ہے، پھر تھوڑا آگے جاتا ہے کوئی اور وزن اپنے آگے سے باندھ کر سفر کرتا ہے، آگے جاتا ہے 2-3 تھیلے اور بیگ اور پہن لیتا ہے۔ سفر آسانی سے کٹے گا یا مشکل سے؟ اب وہی آدمی ایک بوجھ اٹھا لے، سفر کرے، پھر آگے چل کر دوسرا اتار دے، سفر کرے، پھر سر کی گٹری اتار دے، سفر کرے، پھر پیچھے والا بیگ اتار دے، سفر کرے، ریلیکس ہوگا یا نہیں؟ ویٹ لیس ہوگا یا نہیں؟ وزن کم ہوگا یا نہیں؟ سفر میں مزہ آئے گا یا نہیں؟ زیادہ گرمی ہوگی تو جیکٹ بھی اتار دے گا، چادر بھی اتار دے گا۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم زندگی کے سفر میں حسد کا بوجھ، غیبت کا بوجھ، چغلی کا بوجھ، بدنظری کا بوجھ، کینہ پروری کا بوجھ، یہ سارے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر لاد کر سفر کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، جگہ جگہ پر گر جاتے ہیں۔ بیٹھ جائے بابا جی، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، پیچھے بیٹھ۔ اسی لیے ہم حسد، کینہ، بغض، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہماری بات بنے گی، ورنہ ساری زندگی ٹینشن میں ہوگی۔ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کان السلف یحبون من ینبہہم علی عیوبہم ونحن اليوم فی الغالب ابغض الناس الینا من یعرفنا عیوبنا، کہ اللہ والے پرانے زمانے کے لوگ جب کوئی انہیں ان کی غلطی بتاتا، ان کی خامی بتاتا، ان کا عیب بتاتا، ان کا گناہ بتاتا، ان کی کمزوری بتاتا تو وہ خوش ہوتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے، بھائی تو نے میرا بھلا کر دیا۔ اور آج ہمارا دشمن ہی وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے۔ بھائی آپ بائک پر جا رہے ہیں اور آپ کا سٹینڈ آپ اوپر کرنا بھول گئے، ایک آدمی آپ کے قریب گاڑی روکتا ہے اور کہتا ہے بھیا سٹینڈ اٹھا لو، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ دوسرا آدمی آپ کو کہتا ہے یار یہ پہیے میں وائبریشن ہے، ویل صحیح نہیں ہے، بھیا گر نہ جاؤ، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ تیسرا آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی ڈگی کھلی ہوئی ہے، آپ اسے بند کر دو، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ چوتھا آدمی کہتا ہے بونٹ صحیح بند نہیں ہوا، اس کو بند کر دو، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ پانچواں کہے گا آپ کی گھر والی کا برقع ویل میں پھنس رہا ہے، آپ بائک روک لے، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ ارے بھائی وہ نقصان سے بچا رہا ہے، اچھا لگے گا۔ روحانی طور پر بھی جو تمہیں نقصان سے بچائے، غیبت سے نہیں بچو گے، آگ میں گرو گے، موٹر سائیکل والے کی طرح ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ تو تمہارے بھلے کی باتیں ہیں۔ آج ہمارا پہیا ڈس بیلنس ہے۔ ایک پہیا ہوتا ہے نا ایسے، اس میں ایک ہمارا ذہن ہے، ایک ہماری باڈی ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارے جذبات ہے، ایک ہمارا خاندان اور فیملی ہے، ایک کاروبار ہے، ایک معاش ہے، ایک سماج ہے۔ آپ اس سرکل کو دیکھیں، میں اپنے ذہن کو صحیح نیند دے رہا ہوں، صحیح خوراک دے رہا ہوں، میں اپنے جسم کا خیال رکھ رہا ہوں، میں اپنے جذبات کا خیال رکھ رہا ہوں، اپنے فیملی اور دوستوں کا خیال رکھ رہا ہوں، اپنے کاروبار اور ملازمت کو صحیح وقت دے رہا ہوں، میں سماج کی خدمت کر رہا ہوں۔ اگر ساری چیزیں برابر ہیں تو آپ کا پہیا ٹھیک ہے، آپ کا ویل ٹھیک ہے، آپ کا بیلنس ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، سماج کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ذہن کا خیال رکھ رہا ہوں، جسم کا خیال نہیں رکھ رہا۔ اگر وہ ڈس بیلنسنگ ہوگی تو بھائی جب بائک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو زخمی ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، بائک
تباہ ہو جاتی ہیں، آدمی لیٹ ہو جاتا ہے، آدمی کو غصہ آتا ہے، آدمی کو جھنجھلاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، ہماری زندگی کا پہیہ اور سرکل بھی الٹا گھوم رہا ہے۔ اپنے معاملات کو درست کریں گے تو یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے گی۔ آخری مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو اس کے بالکل ساتھ میں قریب قریب جاپان آزاد ہوا تھا۔ جاپان اور پاکستان ایک ساتھ تقریباً آزاد ہوئے تھے۔ آج اگر آپ کے سامنے دو آپشن ہو کہ گھڑی لینی ہے، یہ پاکستانی برانڈ ہے اور وہ جاپان کی ہے، آپ کون سی لیں گے؟ آپ کے پاس دو استریاں ہیں، ایک پاکستان کی ہے ایک جاپان کی ہے، کون سی لیں گے؟ آپ کے پاس دو گاڑیوں کے آپشن ہیں، ایک پاکستان کا ہے ایک جاپان کا ہے، کون سی گاڑی لوگے؟ کیوں؟ ان لوگوں نے لمحات کی قدر کی، وقت کو ضائع نہیں کیا، اور ہم نے لمحات کی قدر نہیں کی۔ ایک پاکستانی جاپان گیا انٹرویو کے لیے، اس کو ٹائم ملا اور وہ وقت سے 2 منٹ لیٹ پہنچا۔ کتنا؟ اس نے دل میں بولا 2 منٹ ستوائی، ہم تو 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتے ہیں، کان پر جو تک نہیں رینگتی، 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے۔ جب وہاں گیا تو دور سے اس جاپانی نے کہا اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، یو آر لیٹ، 2 منٹ آپ لیٹ ہوئے۔ اس نے کہا صرف 2 منٹ کا نہیں 120 سیکنڈ لیٹ ہوئے ہو۔ 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہیں؟ 60۔ کہا تم 2 منٹ لیٹ نہیں ہوئے، تم نے میرے 120 سیکنڈ ضائع کیے، آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے، یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دس جاب، آپ اس کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس کو واپس کر دی۔ 2022 شروع ہو گیا، 21 کے ختم ہونے پر ہیپی نیو ایئر نائٹ، فائرنگ، رقص، ڈانس، موسیقی چغٹ تورا منگا کڑے دا، وقت ضائع کیا ہے بھائی۔ ایک سال میں کتنے مہینے؟ 12۔ ایک سال میں ہفتے کتنے؟ 52۔ کتنے؟ 52۔ ایک سال میں دن کتنے؟ 365۔ ایک سال میں گھنٹے کتنے؟ 8760۔ ایک سال میں سیکنڈ کتنے؟ تقریباً 3 کروڑ سیکنڈ۔ سیکنڈ کا پتہ اس سے کرو جو سگنل پہ کھڑا ہوا ہے، جس کو ایمرجنسی میں کہیں پہنچنا ہے، اور منٹ کا پتہ اس سے کرو جس کی فلائٹ نکل گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے وقت کو ضائع کیا، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اسی لیے اس سال کو قیمتی بنائیں، اپنے لمحات کی قدر کریں، اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو ہم سنوارے۔ کس کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے اس کو پورا کریں، کس کا مجھ پر کتنا حق ہے اس کو ریئلائز کریں۔ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ کی عمر میں، آپ کے وقت میں برکت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔